پہلا سوال ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر شیطان کے چیلے خوش ہوئے ہیں۔ بھائی عمران کو چاہیے کہ یہ چیلے چانٹے یہ ان کو چھوڑے اور بڑے شیطان کو فوکس کرے، بڑے شیطانوں کو، ان کو کنکریاں، اور وہ پہلے سے پڑھ رہی ہیں ویسے، ٹھیک چلیں۔ ممنوع فنڈنگ فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہا تھا۔ سبحان اللہ یار، چھاج تو بولے یہاں چھلنیاں بھی بولتی ہیں۔ کمال روایت ہے، کمال معاشرہ ہے، جس کی رہائش، جائیدادیں، بیٹوں کے کاروبار، رہائشیں، شہریتیں، بیرون ملک ہیں۔ صاحبزادی فرماتی ہیں میری تو پاکستان، میری تو پتہ نہیں باہر کیا، میری تو پاکستان میں جاتے ہیں۔ اچھا وہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جی؟ چھوڑو، سوشل سعودی عربیہ، یہ لندن، پوری دنیا چھوڑیں، یہ اور پھر مودی اور جندال سے خفیہ ملاقاتیں جو رپورٹ ہوتی رہی ہیں، ظاہر ہے مجھے کو خواب تو نہیں آیا، وہ سب کس کھاتے میں، وہ جانے دو یار، بہت ہی پیٹی۔ جی سوشل میڈیا پر اوورسیز پاکستانی پوچھ رہے ہیں کہ جو پیسے ہم اپنے گھر والوں کو پاکستان بھیجتے ہیں وہ فورن فنڈنگ ہے یا ممنوع فنڈنگ؟ صاحب آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا یا آپ پاس کر دیں؟ پاس ہی کر دیں، تھپڑ ہے ویسے جو مارا انہوں نے۔ جی صحیح۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم کو عمران خان کی غیر ملکی فنڈنگ سے چلنے والی سیاست کے اثرات پر غور کرنا چاہیے۔ ان کو اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کے وزیر خارجہ نے، ساتھی نے، اتحادی نے یعنی بلاول بھٹو نے، اور پھر اس کے والد نے بھی یہ کہا تھا کہ نواز شریف اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا رہا تاکہ شہید بی بی کی حکومت گرائی جا سکے۔ اس کے مضمرات پہ بھی کبھی غور کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اپنا گریبان جو ہے نا وہ اس لیے ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں خود بھی جھانک لیا جائے۔ جی خورشید شاہ نے فرمایا کہ سیاستدان کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور شاہ جی اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے جو آپ بول گئے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے شاہ جی بہت پسند ہیں، خاص طور پہ جب وہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کہتے ہیں نا تو مجھے بڑے کیوٹ لگتے ہیں، مجھے بڑے سویٹ لگتے ہیں، اس لیے میں ان پہ زیادہ بات نہیں کرتا۔ پارلیمنٹ۔ جی رانا ثناءاللہ نے عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ کوئی شرم ہے تو استعفیٰ دے دو۔ دیکھو اگر شرم پہ استعفے آنے شروع ہو گئے تو پھر قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ڈھیر لگ جائیں گے استعفوں کے۔ اس پہ مجھے ایک شعر یاد آیا رانا ثناءاللہ کے تبصرے پہ، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے۔ واہ جی حسب بجلی کے بلوں میں مہنگی بجلی کے علاوہ ٹیکسز کی بھرمار ہے، ایکسائز ڈیوٹی، جنرل سیلز ٹیکس، ایف سی سر چارج، ٹی وی فیس، سماہی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ وغیرہ وغیرہ۔ سوشل میڈیا پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکس رہ تو نہیں گیا؟ نہیں، جاتی عمرہ ٹیکس ہے، ایون فیلڈ ٹیکس ہے، شریف ٹیکس ہے، نسل در نسل حکمرانی ٹیکس ہے، حکمران خاندان ٹیکس ہے، جمہوری ٹیکس ہے، نہاری، کھدیں، پائے ٹیکس ہے، وہ بڑے ابھی تو شروع ہے۔ جی مریم نواز کی ایڈوائس پر مفتاح اسماعیل نے بجلی کے بلوں پر فکس ٹیکس 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا۔ بڑا یہ ایڈوائز نہیں تھی، یہ مشورہ یہ نہیں تھا، یہ درخواست نہیں تھی، ڈیفینیٹلی یہ حکم تھا جس کی تعمیل کر دی مفتاح نے۔ تو سبحان اللہ، کیا گورننس ہے، اندازہ لگاؤ فیصلہ کیا کیا ہے، اور ایک حکم آیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، کیا ہے ان کے نزدیک گورننس کیا ہے؟ چھوڑیں، آرمی چیف نے بیچارہ بھی مفت میں پھنسا ہوا ہے۔ آرمی چیف نے آئی ایم ایف سے جلد قرض کے لیے امریکی نائب وزیر خارجہ سے بات کی ہے۔ دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے دیہی علاقوں میں رسٹک وزڈم جسے کہتے ہیں، دھرتی کی دانش، اس میں کہا کرتے ہیں اور جا بھائی کوئی سیاڑا بندہ لے کے آ، اور سیاڑا یہاں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جو کریڈیبل ہو، جس کی کوئی ساکھ ہو، جس کی بات میں کوئی وزن ہو، اس کو بندہ سنے۔ تو ظاہر ہے آرمی چیف نہیں کرنا تھا، باقی
اتنے کوئی مفتے شفتے کر دے تو کسی نے فون ہی نہیں سی سننا. جی عثمان بزدار پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر مقرر ہو گئے ہیں. سبحان اللہ یار, لگتا ہے بزدار کے بابے واقعی بہت تگڑے ہیں, ورنہ دوسرا فلوک نہ لگتا. لیکن خیر جو مرضی کر لو. ہمارا ایک دوست ہوتا تھا مجتبیٰ حیدر شیرازی, ایم پی اے تھا, اب بھی ہے اللہ اس سے صحت زندگی, تو پریکٹس کرتا ہے اسلام آباد میں, لائر ہیں. تو بی بی نے ایک بار اس کو کہا, میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات کر رہا ہوں, کہ شیرازی تم اتنے سے ربڑ کے ٹکڑے ہو, میں کھینچ کے تمہیں لمبا کرتی ہوں, جو ہی میری گرپ ڈھیلی پڑتی ہے تم پھر اتنے سے ہو جاتے ہو. تو بزدار کے ساتھ آپ جو مرضی کر لو وہ شاہکار میں تبدیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے چلیں. مولانا فضل الرحمان نے الزام لگایا ہے کہ خلیج کے ایک ملک نے سی پیک تباہ کرنے کے لیے عمران خان کو سپانسر کیا. پاس چھوڑو, اس قابل بھی نہیں ہے کہ بیان پہ بندہ تبصرہ کر سکے, چھوڑو. پرویز خٹک نے کہا ہے کہ عمران خان کہیں تو وفاقی حکومت 15 منٹ میں گرا سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کچھ زیادہ ٹائم بول گئے, چونکہ وہ چودھری پرویز الہی نے تو کہا ہے 1 منٹ کا ٹائم دیں مجھے, پنجاب حکومت فارغ. جی ٹھیک. سابق امریکی صدر اوباما اپنی اہلیہ اور بیٹیوں کی شاہ خرچیوں سے تنگ پڑ گئے. یار وہ کیا تنگ پڑ گئے, اوباما صاحب کو کسی بھوکے ننگے ملک کے سابق وزیر اعظموں کے اہل خانہ کی شاہ خرچیاں اگر بتا دی جائیں تو منہ چھپاتے پھریں گے وہ. صحیح. حسب سویٹ 16 تو ہم نے بہت سنا ہے, لیکن کبھی کسی کو سویٹ 60 کہتے ہوئے نہیں سنا, اس کی کیا وجہ ہے؟ 60 تک پہنچتے پہنچتے مجھ سے پوچھو, کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں, ڈگم قدم اگانے لگتے ہیں, راشوں پہ ہاتھ تاری ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری سویٹنس بندے کی نکل جاتی ہے, بس بٹرنس رہ جاتی ہے. تو بٹر 60 کہنا چاہیے. ظاہر ہے 16 اور 60 ہیل آف اے ڈفرنس. حسب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں پولرائزیشن کا ذمہ دار میڈیا ہے. دیکھیں اس پولرائزیشن یا تقسیم در تقسیم کی وجوہات بالکل مختلف ہیں. ہاں ایک بات درست ہے کہ جو میڈیا ہے نا وہ جلتی پہ تیل ضرور ڈالتا ہے, وہ بیج مالو, وہ حرکت ان کی نہیں ہے, وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن پولرائزیشن کی وجوہات تو بالکل اور ہیں. یہ صرف تھوڑا سا نا تیل تول اپنا سودا بیچنے کے لیے میڈیا یہ کرتا ہے. جی حسب پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. واقعہ کربلا کی مناسبت سے اپنا کوئی شعر سنا دیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی بتائیں. دیکھیں انسانی تاریخ میں اتنی صفاقی, درندگی اور احسان فراموشی, ایک طرف یہ اس کی مثال نہیں ملتی. کربلا کے علاوہ کوئی قصہ ایسا, کوئی واقعہ, کوئی حادثہ, کوئی سانحہ اس کو میچ نہیں کرتا. اچھا جہاں یہ صفاقی, درندگی, احسان فراموشی ہے, احسان فراموشی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابو سفیان کا پوتا تھا یزید, جس کو نور ہدایت ملا تھا امام کے نانا سے. اچھا دوسری طرف یہ شجاعت, استقامت, دیانت اور قربانی کی بھی ایسی خوفناک اور عجیب و غریب مثال ہے جس کا پوری انسانی تاریخ میں کربلا کے قصے کا اس نے تو خیر غیر مسلموں کو رلا دیا ہوا ہے یہ اس طرح کا. اچھا شعر میرا ہے اور ون آف مائی فیوریٹ, میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. امام علی مقام ان کے گھرانے کے بعد اس میں جناب حر کا جو مقام ہے, سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے وہ خیمے کے بعد ٹہلتے رہے ساری رات, اور خیمے میں آئے تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ بی بی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. تو ان کو کہا یہ میں نے پڑھا ہے کہیں, تو ان کی اہلیہ نے حر کو کہا کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے چہرے پہ لکھا ہے, جاؤ اللہ کی امان میں. یہ
سرفروش، ایک طرف کوفی تھے اور ایک طرف حر. تو وہ جو ہے نا، میں حر ہوں اور بھی لشکر یزید میں ہوں، کوئی آئے تو صحیح، پھر حر بھی آ جائیں.